بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس دنیا میں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ یعنی میں جس گھر میں پیدا ہوئی تھی وہاں روپے پیسے کی ریل پیل تھی اور مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ میرے بابا بہت امیر تھے، لیکن ان کے امیر ہونے کی وجہ سے اور کچھ ان کی شخصیت کے روب سے سبھی ان سے ڈرتے تھے۔ جبکہ بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میرے لیے تو وہ اپنی جان بھی دے سکتے تھے۔ جیسے ہی میں شادی کی عمر کو پہنچی تو بابا میری جدائی کا سوچتے ہی بہت زیادہ غمگین ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے میرے لیے لڑکے دیکھنے شروع کیے اور میرا ایک کے بعد ایک نکاح کرتے چلے گئے، کیونکہ میرا ہر شوہر رخصتی کے وقت فوت ہو جاتا تھا اور میں بیوہ ہو جاتی۔ لیکن جیسے ہی 7ویں بار نکاح کیا جانے لگا، میرے بابا اس دنیا سے چل بسے، اور جب ان کو دفنایا گیا تو میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ میرے بابا نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور میرے 6 شوہر۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو اپنی ماں کے بغیر ہی پایا۔ جب میں کچھ سمجھ بوجھ والی ہوئی تو تب مجھے بتایا گیا کہ میری ماں مجھے جنم دیتے ہی ہو گئی تھی، مگر چونکہ میں نے ماں کی ممتا کو محسوس نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے اس خبر سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرا باپ ہر وقت مجھے اپنے پاس رکھتا اور میرے بابا نے میرے خیال رکھنے کے لیے کئی ملازمائیں رکھی ہوئی تھی، جو ہر وقت میرے ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی تھی۔ یعنی کہ میں شہزادیوں جیسی زندگی گزار رہی تھی اور میں ماں نہ ہونے کے باوجود بہت پرسکون تھی۔ اگر اس کے الٹ طرز زندگی سے میرا واسطہ پڑتا، جیسا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے مرنے پر اس کے بچوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا، بچوں کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور جس سے سوتیلی مائیں ان ماں کے بغیر بچوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتی ہیں، مگر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں بہت خوش قسمت واقع ہوئی تھی کہ میری ماں کے مرنے کے بعد میرے باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے وجود سے غافل بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ میرے لیے ماں اور باپ دونوں کا پیار نچھاور کرنے لگا تھا۔ اس نے میری زندگی میں کوئی خلا، کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں مجھے سب کچھ مل چکا ہے، میری کوئی خوشی یا پھر خواہش ایسی نہ تھی جو میرے باپ نے پوری نہ کی ہو۔ یعنی میں بڑی آسودہ زندگی گزار رہی تھی کہ میرے منہ سے نکلی ہر بات میرا باپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مان لیتا تھا۔ میری زندگی پرسکون اور آسائش سے بھرپور ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ میرا باپ کا امیر ہونا تھا۔ اس کے پاس بہت دولت و جائیداد تھی۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور کوئی بیٹا تھا نہیں جس کے لیے وہ یہ سب کچھ سنبھال کر رکھتے، اس لیے وہ میرے لیے بلا دریغ دولت خرچ کرتے تھے۔ جہاں ہم رہتے تھے وہاں سب سے زیادہ میرے بابا کے پاس پیسہ تھا، اور کچھ ابا کا روب و دبدبہ اور غصہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے سب لوگ میرے بابا سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور کوئی بھی ان کے خلاف جانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ مگر دوسری طرف وہی میرے بابا، جن کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا، میرے لیے سراپا نرمی کا پیکر تھے۔ میرے بابا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی میرے سامنے اپنا غصے والا روپ ظاہر نہیں کیا تھا، اس لیے میں اس بات پر یقین ہی نہیں کرتی تھی کہ میرے بابا کسی پر غصہ بھی کر سکتے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن یہاں ہمارا گھر تھا، وہاں اسکول کالج کی زیادہ سہولتیں موجود نہیں تھیں، مگر مجھے اس بات کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں جب بابا سے بات کروں گی تو وہ مان جائیں گے اور میں جہاں چاہوں گی پڑھ لوں گی، کیونکہ بابا نے کبھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ لیکن اس بار میں نے جیسے ہی بابا سے اس بارے میں بات کی تو میری توقع کے برعکس بابا نے اسی وقت انکار کر دیا کہ وہ میری یہ بات نہیں مان سکتے۔ تب میں بہت زیادہ دکھی ہوئی اور اس کی وجہ پوچھی تو بابا نے کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، تو بس میری اتنی ہی پڑھائی بہت ہے جو میں کر چکی ہوں۔ میرے بابا نے اس بار بھی مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا، بس پیار و محبت سے مجھے سمجھاتے رہے تھے کہ میں اپنی یہ ضد چھوڑ دوں۔ لیکن اس کے باوجود زندگی میں پہلی بار میری کسی بات کو بابا نے ماننے سے انکار کیا تھا، اس لیے مجھے بہت برا لگا اور کئی دن بابا سے ناراض بھی رہی، جس کی وجہ سے بابا بہت بوکھلا سے گئے تھے اور انہوں نے مجھے راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن میں ضد پر اڑی رہی تھی۔ لیکن ایک دن مجھے اپنی ساری ناراضگی بھولنی پڑی تھی، اور حتیٰ کہ میں نے اپنی اس ناراضگی پر خود کو لعنت و ملامت بھی کیا تھا کہ میں اپنے اتنے اچھے بابا کے ساتھ ایسا رویہ کیسے اپنا سکتی تھی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دن جب میں اپنے کمرے میں بند تھی، کیونکہ میں نے اپنی ناراضگی دکھانے کے لیے بابا کے سامنے جانا بند کر دیا تھا، تو بابا خود سے میرے کمرے میں چلے آئے اور ہمیشہ کی طرح حلاوت بھری آواز میں مجھ سے باتیں کرنے لگے۔
लेकिन मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया तो बाबा खामोश से हो गए। और जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो बाबा आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैं पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखती तड़प कर उनके पास गई थी। और तो उन्होंने मुझे खुद से लगाते प्यार करते कहा कि अगर मेरी यही जिद है तो वो मानने के लिए तैयार हैं। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे कहीं और पढ़ने के लिए भेज देंगे, मगर मैं उनसे बात कर लूं। उनकी बातें सुनते मैं रोने लगी थी और दिल ही दिल में खुद को बुरा भला कहने लगी कि मैं कैसी बेटी हूं जो खुद से इतना प्यार करने वाले बाप की आंखों में आंसू की वजह बन रही हूं। और मैं ये जानते हुए भी कि बाबा मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे बगैर रह नहीं सकते, उनसे इतना नाराज हो गई कि उन्हें मेरे आगे हार मानना पड़ी थी। ये सोचते जैसे मैं मरती जा रही थी। बेटियां तो वैसे ही अपने बाप पर जान देती हैं, इसीलिए अपने बाबा को रोते देखकर मैं बहुत दुखी महसूस कर रही थी। और मैंने इन्हीं जज्बात में एक फैसला कर लिया जिससे यकीनन मेरे बाबा बहुत खुश होने वाले थे। वो अगर मेरी खुशी के लिए मान सकते थे तो मैं भी उन्हीं की बेटी थी, उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। अगर हो सका तो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट पढ़ लूंगी, लेकिन अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्योंकि मुझे पता था कि इस दुनिया में मेरा बाबा के अलावा और बाबा का मेरे अलावा कोई भी अपना खूनी रिश्ता मौजूद नहीं था। जिस तरह उन्होंने मुझ पर अपनी जवानी के दिन वार दिए थे, दूसरी शादी नहीं की थी, तो मैं भी उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। हम बाप बेटी अपने अपने दिल का बोझ हल्का करते खामोश हुए तो मैंने बाबा को प्यार से देखते अपना फैसला सुनाया तो वो खुशी से पागल हो उठे थे, जिससे मेरे दिल में भी अपनी पढ़ाई को लेकर कोई मलाल नहीं रहा था। फिर उसके बाद से मैंने पढ़ाई तो नहीं छोड़ी, क्योंकि बाबा ने मेरा शौक देखते घर पर ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे उस्ताद और उस्तानियों का बंदोबस्त कर दिया था, जिनसे मैं आसानी से पढ़ लेती थी। मैंने अपने बचपन से ही देखा था कि मेरी माँ की बहुत सारी तस्वीरें इस घर में मौजूद थी। इस घर की कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर मेरी माँ की तस्वीर ना हो। मेरे बाबा के कमरे में तो जगह जगह उनकी तस्वीरें थी, जिससे ये साबित होता था कि मेरी बाबा मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर उनकी मोहब्बत अब भी काफी शिद्दत लिए हुए थी, क्योंकि मैंने देखा था कि वो मेरी माँ की हर एक चीज को अब तक संभाले हुए थे। और अगर उन चीजों या तस्वीरों में से एक भी चीज इधर उधर हो जाती तो सब मुलाजिमों की शामत आ जाया करती थी, जिसकी वजह से मैं भी डरते उनको हाथ नहीं लगाया करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इस मामले में वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। और ऐसे लगता था जैसे बाबा मुझसे भी ज्यादा मेरी मरी हुई माँ से मोहब्बत करते हैं। उसके बाद मेरी बारी आती थी। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी मेरे जज्बात में बदलाव आ रहा था, तो मैं अक्सर दिल में सोचती कि काश मुझे भी इतना ही चाहने वाला शौहर मिले। हर लड़की ही अपने बाप जैसा शौहर चाहती है, तो मेरा बाप तो मुझे सबसे बढ़कर अच्छा लगता था। तो मैं अब अपने लिए इसी तरह के शौहर के लिए दुआएं मांगने लगी थी। इसके साथ दिल दिल में मैं बहुत सारे सपने भी बुनने लगी थी, क्योंकि शायद ये उम्र ही ऐसी होती है। लेकिन मेरे बाबा तो इस मामले में अभी बिल्कुल चुप थे। मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरी शादी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो मैं अब भी बच्ची ही लगती थी। लेकिन जैसे ही मेरी उम्र बढ़ने लगी मैंने कद काट निकाला तो जैसे मेरे लड़कपन की मासूमियत मेरी जवानी की खूबसूरती बन गई थी। जो भी देखता तारीफ किए बिना ना रह पाता। इर्द गिर्द हर जगह मेरी खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे, जिससे यह हुआ कि एक जगह से मेरे लिए रिश्ता आ गया। जब लड़के वालों ने बाबा के सामने अपने आने का मकसद बयान किया तो बाबा के चेहरे के तो जैसे तासुरात पत्थर हो गए, जिससे सामने मौजूद अफराद डर गए थे। बाबा कुछ बौखला से गए थे और फिर थोड़ी देर बाद बाबा ने उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। तो वो लोग एक बेटी के बाप के इस रद्द अमल पर हैरान परेशान होते चले गए। उनके जाने के बाद बाबा मुझे बहुत परेशान से लगे थे और उनकी नजरें बार बार अपने ऊपर उठती महसूस हो रही थी, जैसे यकीन कर रहे हों कि अब वाकई बड़ी हो गई हूं और जल्द शादी के बाद रुखसत होते इस घर से चली जाऊंगी। उस दिन बाबा ने एक बार फिर मुझे अपने पास बुलाते खुद से लगाया था और उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। शायद वो एक बार फिर मेरी जुदाई का सोचते दुखी थे, मगर मैं बस खामोश सी थी, क्योंकि जानती थी कि ये तो इस मुआशरे की रीत है कि एक दिन बेटियों को अपने बाप के घर से जाना ही होता है। अपने बाप को अकेला छोड़ने का दुख तो मेरे दिल में बहुत मौजूद था। कुछ दिनों बाद तो जैसे मेरे रिश्तों के लिए लाइन सी लग गई थी। लेकिन अब बाबा का रवैया सबके साथ बेहतर होता था, क्योंकि अब वो संभल गए थे और हकीकत से समझौता कर चुके थे। इसीलिए सबसे सोचने के लिए वक्त मांगते वो रिश्ते लाने वालों को अच्छे अंदाज में रुखसत करते थे।
مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں تھی کہ بابا میرے لیے کسے پسند کرتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنے بابا پر یقین تھا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے میرے لیے جیون ساتھی ڈھونڈیں گے، کیونکہ ایک تو وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور دوسرا میری تمام اچھی اور بری عادات کے بارے میں انہیں پتہ تھا، تو ان کو سامنے رکھتے ایسا لڑکا پسند کرتے جو مجھے ان عادات کے ساتھ قبول کر سکتا ہو۔ اس سب کے باوجود دل میں ایک بے چینی سی تھی کہ آخر بابا کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا۔ تو کافی دن بعد بابا نے مجھے اپنے پاس بلاتے بتایا کہ وہ ایک لڑکا پسند کر چکے ہیں جو دوسرے رشتہ لانے والے لڑکوں میں سب سے اچھا ہے، مگر تھوڑا غریب ہے۔ میں نے ان کی اس بات پر حیرانگی سے ان کو دیکھا تھا کہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہوئے کہ میں کتنے نازوں میں پلی ہوئی ہوں اور کتنی نازک اور نخریلی ہوں، پھر بھی غریب لڑکا پسند کیا۔ تو میرے بابا مجھے یوں حیران ہونے پر تھوڑا مسکرائے اور بولے کہ میں پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کے پاس جو دولت اور جائیداد ہے وہ سب میری ہی تو ہے، تو یہ سب کچھ میرے نام کروا دیں گے، تو میرے غریب شوہر کی بھی زندگی سنور جائے گی اور مجھے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان کی بات سمجھتے میں دھیما سا مسکرا دی تھی، اور پھر اس دن سے جیسے میں بہت خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ میرے ساتھ کوئی اور انسان بھی جڑ رہا تھا جس کا حق مجھ پر سب سے زیادہ ہوتا۔ یہ احساس میرے لیے بہت نیا تھا۔ اس کے علاوہ کبھی خوشکن خیالات میرے دماغ میں بسیرا کر لیتے اور کبھی سسرالی زندگی اور ظالم شوہروں کے خیالات دماغ میں آنے لگتے، کیونکہ میں نے فلموں ڈراموں میں یہ سب ہوتے دیکھا تھا، لیکن میں جلد ہی برے خیالات کو دماغ سے جھٹک دیتی تھی اور بس اچھا اچھا ہی سوچتی، اس دنیا سے دور کہیں اور کھو ہی جاتی۔ بابا نے ڈائریکٹ شادی کے بجائے پہلے میرا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور رخصتی کچھ عرصہ بعد ہونا طے پائی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک دم سے مجھے خود سے دور نہیں کر سکتے، تو اسی لیے انہیں یہی بہتر لگ رہا ہے۔ میرے نکاح پر ہی بابا نے اتنی تیاریاں اور رسمیں کی تھی کہ میں خود کو شہزادی ہی سمجھنے لگی تھی۔ سب کچھ شادی جیسا ہی تھا، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ نکاح والے دن میں اپنے گھر اور لڑکے والے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ میرے نکاح کے بعد بابا میرے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے لگے تھے تاکہ میرے ساتھ کی بہت سی اچھی یادیں اکٹھی کر لیں، کیونکہ اس کے بعد تو پھر پتہ نہیں حالات کیا رخ اختیار کر لیتے۔ نکاح سے رخصتی کے وقفے کے دوران تو جیسے بابا نے میری کسی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات پر ہاں کہنا خود پر فرض کر لیا تھا۔ میں اس سب سے بہت خوش ہونے کی بجائے اب اکثر گھبرانے لگتی تھی کہ اگر آگے جا کر مجھے ایسی زندگی نہیں ملی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی اور میرا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں اپنے سامنے صرف چند ملازم عورتوں کو اور مردوں میں زیادہ بس اپنے باپ کو دیکھا تھا، اس لیے گزرتے وقت کے ساتھ مجھے یہ پریشانی بھی تھی کہ میں ایک بالکل انجان خاندان کے ساتھ کیسے زندگی شروع کروں گی۔ جوان ہوتے ہی ہر لڑکی کی طرح سہانے خواب اور شادی کے بارے میں تو میں نے بہت اچھا سوچ لیا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ بڑھتی عمر کے ساتھ سوچ میں پختگی آتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اب زندگی کے مثبت پہلوؤں کے ساتھ منفی پہلو بھی نظر آنے لگے تھے، لیکن اپنے دل کی یہ ساری باتیں میں کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر بابا سے کرتی تو وہ نہ جانے یہ جان کر کیا کر جاتے کہ اگر میں اس شادی اور اس شادی سے بعد والی زندگی کو لے کر پریشان ہوں تو وہ شاید یہ شادی ہونے ہی نہ دیتے۔ شادی کا وقت قریب آنے پر یہاں میں تھوڑا اداس اور گمسم سی رہنے لگی تھی، وہیں بابا بھی اب مجھ سے تھوڑا فاصلے پر رہنے لگے تھے۔ شاید وہ ان کوششوں میں تھے کہ وہ خود کو جلد ہی میری جدائی کا عادی بنا لیں تاکہ میری شادی پر مجھے رخصت کرتے وقت انہیں زیادہ دکھ نہ ہو۔ میں جو اپنے رشتے پکا ہونے اور نکاح پر بہت زیادہ خوش تھی، اب آہستہ آہستہ عجیب سی بے چینی میرے اندر سرایت کرتی جا رہی تھی، جس کا کوئی بھی سبب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بابا پوری جاں فشانی سے شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تاکہ سب کو پتہ بھی چل سکے کہ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو بیاہا ہے۔ شادی کی روایتی رسمیں شروع ہوئیں اور میری رخصتی کا دن آ پہنچا تو میں اور بابا اپنی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیا تو خود پر قابو نہیں رکھ پائیں گے اور پھر ہمیں چپ کرانا مشکل ہوگا، جبکہ ابھی کسی بھی وقت بارات پہنچنے والی تھی۔ میں اس وقت سجی سنوری بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے شوہر کے آنے کا انتظار بھی تھا، مگر اس دن میرا یہ انتظار ہی رہا، اور میں جو دل میں اپنے باپ کے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا دل میں دکھ لیے بیٹھی تھی، وہ دکھ کسی اور دکھ کی طرف منتقل ہو گیا، جس سے کچھ پل کے لیے میرے حواس بھی منجمد ہو گئے تھے۔ میرا شوہر جو آج میرے باپ کے گھر سے رخصت کروانے آ رہا تھا، وہ خود بیچارہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، وہ بھی بارات پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی فوت ہو گیا۔
اور میں رخصت ہوئے بغیر بیوہ ہو کر ایک بار پھر اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی۔ بے شک میں اپنی رخصتی کے وقت کو لے کر خوفزدہ تھی، لیکن میں نے ایسا بھی نہیں چاہا تھا۔ اس واقعے نے کچھ دن مجھے بالکل ہی خود سے لاپرواہ کر دیا تھا، اور میں اپنے بابا کو بھی کچھ وقت کے لیے بھول گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی کچھ بہتر حالت ہوئی اور میں نے اس کو اپنی آزمائش سمجھتے ہوئے قبول کیا تو مجھے بابا کی یاد آئی، اور پھر یہ سوچ کر حیرانگی بھی ہوئی کہ بابا اس غم کی گھڑی میں میرے پاس نہیں آئے، تو میں خود سے ان کے پاس چلی آئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی تھی۔ بابا بھی مجھے یوں روتا دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ جلد ہی وقت نے ہمارے اس غم پر دھول ڈال دی تھی اور ہم اپنی پچھلی زندگی کی طرف چلے گئے تھے۔ یہاں کوئی غم نہیں تھا، بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میرے دل سے اب شادی اور شوہر کو لے کر کوئی خواب نہیں رہا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ میں اپنی اس دنیا میں خوش ہوں اور اس کے علاوہ کہیں خوش نہیں رہ سکتی۔ کچھ پہلا تجربہ میرے اندر خوف سا بھر گیا تھا، جیسے میرے شوہر کے فوت ہو جانے میں میرا ہاتھ ہو۔ کچھ ماہ بعد بابا نے ایک بار پھر میری مرضی سے ایک غریب لڑکا تلاش کیا اور مجھے بس نکاح کا دن بتا دیا کہ اس دن میں تیار ہو جاؤں۔ میں بابا کے چہرے کی سنجیدگی دیکھتے بس سر ہی ہلا سکتی تھی۔ اس بار بھی بابا نے نکاح ہی کو ترجیح دی تھی اور کہا کہ اس بار پہلے نکاح کی فرمائش میرے سسرال والوں کی طرف سے آئی ہے، تو میں بس سر جھٹک گئی کہ نکاح پہلے ہو یا بعد میں مجھے کیا فرق پڑنا ہے۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی پہلے شادی کی تمام رسموں کے ساتھ نکاح ہوا اور اسی دن رخصتی کا دن مقرر کر دیا گیا، جو کہ بس کچھ دن پر ہی مشتمل تھا۔ اس بار شادی کا سارا خرچہ وہی اٹھانے والے تھے، جس سے مجھے لگا کہ شاید میرے سسرال والے کچھ زیادہ ہی غریب ہیں، مگر میں پریشان ہونے کے بجائے مطمئن تھی کہ میرے بابا ہیں نا، وہ سب کچھ آسانی سے سنبھال لیں گے اور میرے تک کوئی پریشانی نہیں آنے دیں گے۔ اس بار میری رخصتی کی تقریب تھوڑے چھوٹے پیمانے پر کی گئی تھی تاکہ کسی قسم کا جھنجھٹ نہ ہو۔ بہت لوگ دلہا دیکھنے کے لیے بے چین تھے اور میں ایک بار پھر انتظار میں بیٹھی تھی، اور اس بار بھی پچھلی بار کی طرح سب کچھ ویسے ہی ہوتا چلا گیا اور میرا شوہر بارات نہیں لا سکا اور فوت ہو گیا۔ اس بار میں زیادہ دکھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں نے ڈرتے اس رشتے سے وابستگی نہیں رکھی تھی۔ مگر دوسری بار میرے شوہر کے فوت ہو جانے پر لوگوں کی زبانیں بہت کھل گئی تھیں اور وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے میرے دوبارہ بیوہ ہونے پر میرا ہاتھ ہو، جس سے میں بہت زیادہ چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ لیکن میں نے بابا سے کچھ نہیں کہا کہ کہیں بابا کے غصے کی وجہ سے بات بگڑ نہ جائے۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا سب جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی زبان کو لگام دینے کے لیے اس بار بہت جلدی میرا رشتہ طے کر دیا تاکہ میں بھی سنبھل جاؤں اور لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں۔ لیکن اس بار بھی کچھ نیا نہیں ہوا اور سابقہ صورتحال سے دوچار ہوتی ہی میں گھر لوٹ آئی، جس سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں منحوس ہوں، جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی اور اب غریب گھرانوں کے جوان بیٹوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہوں، جس سے میرا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن ان کے بیٹوں کو ان سے ہمیشہ کے لیے دور کر رہی ہوں۔ اس کے بعد تو لوگوں نے ہمارے گھر آنا بہت کم کر دیا اور پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ میرے گھر رشتہ لا سکے۔ شاید سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا تھا، لیکن بابا ہار ماننے کو تیار نہیں تھے اور انہوں نے پھر سے پتہ نہیں کیسے ایک غریب لڑکا ڈھونڈ ہی نکالا تھا، اور میں خاموشی سے بابا کی ہر بات مانتی چلی گئی تھی۔ لیکن اس وقت لرز اٹھی تھی جب میرا یہ شوہر بھی انتقال کر گیا۔ میری اب تک کی ساری زندگی جو کسی شہزادی کی زندگی سے بھی بڑھ کر گزری تھی، میرے خیال میں اب شاید کسی کی گندی نظر کا شکار ہو چکی تھی۔ روپیہ، پیسہ اور ہر قسم کی آسائش تو اب بھی میرے پاس موجود تھی، لیکن اب خوشی اور سکون میرے پاس نہیں رہے تھے۔ زندگی کی اتنی اہم موڑ پر آ کر میری قسمت مجھے دغا دے گئی تھی اور میں چاہ کر بھی قسمت کے اس دائرے سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس سب سے میں اکتا چکی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اب کسی کا بیٹا میرے ساتھ بندھے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے لیے میں نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ فیصلہ کامیاب نہیں ہو پانا تھا، اور اس فیصلے کی ناکامی پر مجھے وہ کچھ دیکھنے کو ملنا تھا جس کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بابا کو جیسے ضد سی ہو گئی تھی، اس لیے میری اب شادی سے انکار کے باوجود زبردستی میرا نکاح پڑھوانے لگے تھے، اور پھر ہر نکاح کا نتیجہ ایک جیسا نکلتا دیکھ کر میں نیم پاگل سی ہونے لگی تھی۔ میرا 1 2 نہیں بلکہ 6 نکاح ہوئے تھے اور سب کا انجام ایک جیسا ہوتا، یعنی میرا شوہر فوت ہو جاتا تھا، جس سے مجھے لگتا کہ ان 6 مردوں کے مرنے کی ذمہ دار میں ہوں، اور اب پتہ نہیں کتنے اور میرے بابا کی بے حسی کی بھینٹ چڑھتے تھے۔
کیونکہ وہ اپنی دولت کے بلبوتے پر جیسے بھی کر کے مجھے شادی شدہ بنا کر ہی سکون لینے والے تھے، جس سے مجھے اپنے بابا کے سامنے جانے سے بھی شرمندگی ہونے لگی تھی کہ میں انہیں ان کے بڑھاپے میں بھی سکون کا باعث نہیں بن رہی اور ان کی زندگی مشکل کر رکھی ہے۔ وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ اپنے جیتے جی مجھے ایسے ہاتھوں میں سونپ دیں جو میری حفاظت کر سکیں۔ لوگوں کی زبان مجھے منحوس کہتے نہ تھکتی اور بابا ان سب کو غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ اس لیے 6 تلخ تجربوں کے بعد بھی بابا نے 7ویں بار بھی ایک لڑکا تلاش کر ہی لیا۔ میں نے بابا کو منع کرنا چاہا لیکن وہ نہیں مانے، تو میں نے اللہ سے روتے ہوئے دعا مانگی کہ اس بار میرے ہونے والے شوہر کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور میں اپنے بابا کی دعاؤں سے اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤں تاکہ ان کو میری وجہ سے مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن جیسے ہی میرا 7واں نکاح پڑھایا جانے لگا کہ اچانک سے پتہ نہیں بابا کو کیا ہو گیا، بابا کی طبیعت ایک دم سے بگڑتی چلی گئی اور وہ ہارٹ اٹیک آ جانے سے وفات پا گئے، اور میں اس وقت رونے کے بجائے ساکت سی ہو گئی تھی۔ اس دنیا میں میرا واحد رشتہ مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ میں تو جیسے مرنے والی ہو گئی تھی۔ دل سے یہی خواہش اٹھ رہی تھی کہ میں بھی بابا کے ساتھ اس دنیا سے چلی جاؤں، لیکن مجھے کچھ انکشافات کے لیے زندہ رہنا ہی تھا۔ میرے بابا کو ہر کوئی جانتا تھا، جس سے ان کے فوت ہو جانے کی خبر جلد ہی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ بابا کے انتقال کے بعد جیسے ہی ان کو دفنایا گیا تو جو مجھے دیکھنے اور سننے کو ملا اس نے میرا لوگوں پر سے اعتبار ہی ختم کر دیا، کیونکہ مجھے دھوکہ ملا تھا، اور وہ بھی ایسی ہستی سے جو میرے سب سے زیادہ قریب تھی، اور وہ کوئی اور نہیں میرے بابا ہی تھے جو مجھے اب تک دھوکہ دیتے آ رہے تھے کہ ہر بار میرا شوہر رخصتی کے وقت مر جاتا ہے، جبکہ بابا کو دفناتے ہی میرے وہ شوہر میرے سامنے زندہ سلامت آ گئے تھے، جن کو دیکھتے میری ساری عقل اور سمجھ بوجھ ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتے ہیں کہ میرا نکاح پر نکاح کرواتے انہیں کوئی گناہ محسوس نہیں ہوا۔ سامنے موجود میرے 6 شوہروں نے بتایا کہ میرا باپ ان کو بہت سارا پیسہ دے کر ان کا منہ بند کروا دیتا تھا اور ان سے یہ سب کرنے کو کہتا تھا، کیونکہ میرے بابا مجھے کسی قیمت پر گھر سے رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کسی لڑکے کو رکھ سکتے تھے جو ان کی بیٹی پر ان کی نظروں کے سامنے اس سے زیادہ حق جتائے۔ میں ان کی من پسند بیوی کی بیٹی تھی، اس لیے وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی مجھ سے محبت پاگل پن اختیار کر گئی تھی، اور انہیں جب لگنے لگا کہ میں بھی انہیں کہیں اکیلا چھوڑ دوں گی تو انہوں نے یہ سارا ڈرامہ شروع کر دیا تاکہ میرا دماغ کسی اور طرف نہ چلا جائے اور میں ہمیشہ خوشی خوشی ان کے ساتھ رہوں۔ اس کے بعد مجھے اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اپنے بابا کے بارے میں کچھ کہنا ہی بیکار تھا کہ وہ اب اس دنیا میں ہی نہیں رہے تھے۔ جو بھی تھا میں ان سے محبت کرتی تھی، اس لیے چاہ کر بھی ان کے لیے کوئی برے الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکال سکتی تھی۔ اپنے سب شوہروں سے طلاق لے کر میں نے پھر ساری زندگی اکیلے ہی گزار دی تھی تاکہ بابا کے مرنے کے بعد بھی ان کی روح بے چین نہ رہے، اور دوسرا مجھے لوگوں سے اب دھوکہ کھانے سے خوف آتا تھا، تو اسی لیے شادی کے بغیر ساری زندگی بابا کے گھر میں گزار دی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔